إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ وہ جس جگہ کو چاہے کائنات سے اس جگہ کو عظمت سے نواز دے۔ آج یہاں اگر کوئی 55 سال 6 مہینے عبادت کرتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے والے کو 55 سال 6 مہینے سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی وقت کو عظمت سے نواز دے۔ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ خوش نصیب جس کو لیلۃ القدر کی توفیق اللہ ذوالجلال عطا کر دیتے ہیں، اور وہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے جو 83 سال 4 مہینوں سے اس کی عبادت افضل۔ وہ چاہے تو کسی بات کو عظمت سے نواز دے،
قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس میں پوری انسانیت کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا، انسان کے قول و اعمال کا وزن ہوگا، بلکہ ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا جس پہ نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں، انسانوں کا بھی وزن ہوگا۔ اتنا بڑا ترازو اور میزان قائم کیا جائے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں تو اس ترازو کا ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جس کو اپنے محبوب کی زبان سے جاری کروایا، والحمد للہ تملأ المیزان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ خوش ہو کر الحمدللہ کہہ دیتا ہے، یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اس ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو عظیم بنا دے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ذوالجلال کی سلیکشن ہے، اصطفاء و اجتباء ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو چنیدہ ہستیاں بنایا۔ ویسے تو کھربوں فرشتے ہیں، لیکن جبریل امین کا چناؤ کیا ہے، میکائیل اور اسرافیل کا چناؤ کیا ہے۔ یہ میں نے بات نہیں کر دی، حدیث بیان کرتی ہے کہ جس طرح زمین پر بسنے والوں کے لیے بیت اللہ ہے، اسی طرح ساتویں آسمان پر البیت المعمور ہے۔ جو فرشتہ اس میں عبادت کے لیے جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے روزانہ وہاں عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ایک مرتبہ جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد ہے اللہ کے فرشتوں کی، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے چناؤ کیا ہے جبریل امین کا۔ اسی طرح روئے زمین پہ بسنے والوں میں سے اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا چناؤ کیا۔ پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ماننے والے حواری بھی کہلائے اور صحابہ بھی کہلائے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کی عظمت کو بھی 4 چاند لگائے اور زمین میں بسنے والوں کے لیے ان کی زندگیوں کو نمونہ بنا دیا۔ اس اللہ ذوالجلال کے فیصلے کی ایک شک جو ان 4 فیصلوں میں سے میں نے آپ کو پیش کی ہے، صرف ایک بات پہ ہماری گفتگو ہوگی، وہ کون سی ہستیاں ہیں صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر عظیم بنا دیا۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہی کہا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دو، اور وہ اپنی ایک مٹھی میں جو اگر اللہ کی راہ میں پیش کریں تو پورا احد پہاڑ کا سونا بھی ان کے اس جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ بینگ اے مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے مجھ پر اور آپ پر حقوق کیا ہے، یہ مجھے علم ہونا چاہیے۔ آج ساری دنیا اپنے حقوق کا رونا روتی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے
لاکھوں روپے لوگ اس بات پہ لگاتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو آشنائی دی جائے۔ آج کروڑوں روپے کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ فلاں کے حقوق کے بارے میں لوگ خیال نہیں کر رہے، لیکن کبھی کسی کو سوچ نہیں آئی کہ جو وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جنہوں نے دین سیکھا، ان ہستیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ تو آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور صرف ایک ہی نکتہ ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں اور ان کے مجھ پر حقوق کیا ہے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس ہستی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات ہوئی اور اسلام کی حالت میں ہی اسے موت آئی، یہ وہ ہستی ہے جس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ان ہستیوں کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کیا جائے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے ان ہستیوں کا رکھا ہے وہ پوری کائنات مل جائے تو اس مقام و مرتبے کو حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، آزادی کا شوق اور ذوق جب سے دنیا میں آیا ہے، کسی دانشمند کو یہ علم نہیں ہے کہ آزادی کا نعرہ لگاتا کون ہے۔ یہ مغرب سے آواز اٹھی تھی کہ آزادی آنی چاہیے، وہ آزادی کا ترنم الاپتے الاپتے یہ کہنے میں بھی انہیں شرم محسوس نہ ہوئی کہ میں آزاد ہوں، کانٹ اور ریگارڈ جیسے مستشرقین کو کہ میں خود سوچتا ہوں، میرے اپنے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، میں ہر چیز میں آزاد ہوں، مجھے نعوذ باللہ من ذالک کسی رب کی ضرورت نہیں۔ آزادی کا مفہوم مغرب یہ پیش کرتا ہے، لیکن آج کے منچلے نوجوان ہیں تو دانشگاہوں، یونیورسٹیوں اور کالجز میں پڑھنے والے ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ بھی کہنے لگ گئے آئی ایم ایکس مسلم، میں تھا مسلمان اب مسلمان نہیں رہا۔ جن دانشگاہوں نے علم و معرفت سکھانی تھی وہاں سے ملحد اور دہریے تیار ہونے لگ گئے۔ ان آزادی اور مساوات کا نعرہ لگانے والوں نے یہی تو وہ اصول اور ضابطے ختم کرنے چاہے، اس لیے مغرب تو کہتا ہے کہ دنیا جہان کا لچر انسان بھی اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ مومن کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ اگر ایک کھرب صالح انسان مل جائے تو ایک تبع تابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک کھرب تبع تابی نہیں تھے، لیکن اگر ایک کھرب تبع تابی مل جائیں تو ایک تابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک کھرب تابی اگر مل جائے تو صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی تعداد اتنی نہیں تھی، اگر ایک کھرب صحابی مل جائے تو نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں کو ماننا ہی اسلام ہے، ان کے سامنے سر جھکانا ہی اصل ایمان ہے، ان کے بارے میں اپنے دل کو پابند کرنا ہی اصل ایقان ہے۔ جس شخص کا یہ نظریہ نہیں ہے اسے اپنے ایمان کی مراجعت کرنی چاہیے۔
ان ہستیوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کیا جائے، اس کی پہچان کی جائے، اور صرف اعتراف دل سے نہیں، زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جس کا تزکیہ اللہ نے خود فرمایا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے، حق ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کا تزکیہ خود کیا ہے۔ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ذوالجلال نے فیصلہ دیا ہے، وہ اللہ ذوالجلال پر راضی تھے، اس کے بھیجے ہوئے دین اور اللہ کے محبوب پر راضی تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کوئی اچھلتا ہے یا مچلتا ہے تو یہ اس کا اپنا شوق ہے، اللہ ذوالجلال نے فرما دیا میں ان سے راضی ہوں۔ صرف رضا کی بات نہیں کی، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیصلہ کر دیا۔ جس کا تزکیہ اللہ نے کیا ہو، پھر ہو مسلمان اور مومن اور کہے کہ مجھے ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف و اقرار نہیں، وہ مومن کیسا ہے؟ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت کے صفحے اول میں کھڑے ہونے والے یہی صحابہ ہی تو ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے تزکیہ دیا، اولئک هم الفائزون۔ فوز و فلاح کی ڈگری حاصل کرنے والے اگر روئے زمین پہ اس امت میں سے ہیں تو سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اگر فلاح کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے فلاح اگر نصیب ہوئی تو ان لوگوں کو جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تزکیہ دیا ہے، اولئک حزب اللہ، اللہ نے انہی لوگوں کو اپنا لشکر قرار دیا ہے جن کو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تربیت دی تھی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مبارک جامعہ یہاں سے فارغ ہونے والے کو یہاں کی انتظامیہ اور مدیر محترم سند دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی فارغ ہونے والوں کو سند دیتی ہے، اور ہر جامعہ کا اپنا ایک وقار ہے۔ اللہ اس مبارک جامعہ کو بابرکت بنائے اور یہاں سے فارغ ہونے والے کو اللہ ذوالجلال ربانیین کے سب میں شامل فرمائے۔ وہ کس قدر عظیم ہستیاں ہیں جن کو سند اور ڈگری اللہ نے خود عطا کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے بھی ان ہستیوں کا حق یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کیا جائے، اقرار کیا جائے۔ ایک مسلمان کو الاپتا دیکھیں، یہ ہے سچا مومن اور مسلمان
جو صحابہ کرام کی شان و عظمت کا معترف ہے، کیونکہ روئے زمین پر اس جیسی ہستیاں اللہ نے اس امت میں پیدا ہی نہیں کی۔ سبب کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رولنگ یہ ہے، کسی مڈل کے بچے کا امتحان لینے کے لیے اس قابل تو اسے ہونا چاہیے کہ امتحان لے سکتا ہو۔ اس نے خود بھی تو میٹرک کو FA کیا ہوگا۔ بیچلر کے امتحان دینے والا جانتا ہے اس کی جب شیٹ پہنچتی ہے تو میٹرک پاس اس کی چیکنگ نہیں کرتا، اس نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، اس نے MPhil کیا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنا ممتحن بڑا ہوگا، اور جن کے تقوی کے امتحان اللہ نے خود لیا ہو اور پاس کر دیا ہو، ان کے تقوی پہ شک کرنے والے کے ایمان میں شک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کو اللہ نے تقوی کے امتحان میں پاس کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے یہی بات پیش کی ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا اور پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے چناؤ کے بعد دلوں کو پھر جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر کائنات میں سب سے خوبصورت دل پائے تو اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کے دلوں کو پایا۔ انعام کیا دیا؟ فجعلہم وزراء لنبیہ، اللہ نے ان ساتھیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا، جو آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ ان کا پہلا حق یہ ہے ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف و اقرار کیا جائے۔ سبب کیا ہے؟ اس کا ایک تیسرا سبب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا تزکیہ دیا ہو اس سے بڑا مزکا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیسا دیا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں روئے زمین پہ سب سے بہترین لوگ ہیں تو وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد وہ ہستیاں جن کو تابعین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ ہستیاں جن کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، جس کا تعلق محمد کریم سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا منہج ہے۔ وہ روئے زمین میں ان ہستیوں کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اس کا ایک چوتھا سبب بھی ہے کہ ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کا اعتراف اور اقرار کیا جائے، یقین کیا جائے کہ ان جیسی کوئی ہستیاں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا۔
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ایمان کنسیڈر ہی اس وقت ہوگا اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا جب تک صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا. ان کے ایمان کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے معیار ایمان بنا دیا, میزان بنا دیا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عبداللہ ابن عمر نے کتنی خوبصورت بات کہی, من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. کسی نے اگر اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, تو ان ہستیوں کی پیروی کرو. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول کے صحابہ اور ساتھی ہیں. کانوا ہم خیر هذه الامہ, اس امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں. ابرها قلوبا, اللہ نے اس امت میں ان جیسے دل کسی کے بنائے نہیں ہیں نیک. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, اتنی گہرائی اور گیرائی علم کی اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں ہے جتنی صحابہ کو عطا کی ہے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا, ان سے بڑھ کر کوئی تکلف سے بچنے والا نہیں تھا. وَأَحْسَنُهُمْ حَالًا, ان جیسی خوبصورت زندگی اللہ ذوالجلال نے کسی کو عطا ہی نہیں کی. قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی, یہ تو ایسی قوم تھی جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا. ونقل دینی, یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دین کو اصلی شکل میں امت تک منتقل کیا. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم, کسی نے مشابہت کرنی ہے تو ان ہستیوں کے طریقے کی مشابہت کرے, ان ہستیوں کے اخلاق کو اختیار کرے. فہم اصحاب محمد كانوا علی الہدى المستقیم واللہ رب الکعبہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ ہدایت پر تھے اور صراط مستقیم پر تھے. کسی نے اگر پیروی کرنی ہے تو ان ہستیوں کی کرے. ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے, جس کا ایک 5واں سبب بھی ہے. صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, لمقام احدہم لموقف احدہم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا. یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو بیچ دو اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ایک گھڑی جو ان ہستیوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ گزاری ہے, تم ساری کے ساری دنیا بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دو تو اس ایک گھڑی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. اور روایت کے الفاظ تو اس سے بھی بڑے ہیں. وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمُرَ نُوحٍ, کسی کو عمر نوح عطا کر دی جائے, فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ, 950 سال تم سجدوں میں پڑے رہو, تمہیں وہ اجر نصیب نہیں ہو سکتا
جو ایک گھڑی صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ گزاری، جو اس کا اجر ہے۔ اس لیے ان کو مقام و مرتبے کا اعتراف یہ ایک مسلمان پر حق ہے۔ اس کی ایک چھٹی وجہ بھی ہے، کس لیے ان ہستیوں کا اعتراف ہمیں کرنا ہے، ان کا حق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان یہ بات لوگوں کو سمجھا دی تھی۔ فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی وصاحب من صاحبنی، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رأى من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ چھٹا سبب ہے کہ میں ان کی عظمت کا معترف کیوں ہوں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ہستیاں زمین پر رہیں گی، زمین میں خیر و برکت رہے گی۔ کون سی ہستیاں؟ جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری صحبت اختیار کی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، جب تک تابعین روئے زمین پہ موجود ہیں، زمین میں خیر و برکت رہے گی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، جب تک تبع تابعی موجود ہیں، روئے زمین پہ خیر و برکت باقی رہے گی۔ اور سب سے پہلے جن ہستیوں کا تذکرہ کیا، جب تک صحابہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں وجہ بھی بیان کی ہے، جس لیے ان کے مقام و مرتبے، ان کی عظمت کا ایک مومن معترف ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا، کافر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں بات مومن کی کر رہا ہوں، مومن ان کی عظمت کے ترانے الاپتا ہے۔ اس کی ساتویں وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي۔ طوبہ سعادت مندی کو بھی کہتے ہیں۔ طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 سَنَةً۔ اگر دھڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا، وہ مدمر گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، تو طوبہ ایسا درخت ہے جس کی چھاؤں کو 100 سال دوڑنے کے بعد بھی کراس نہیں کر سکے گا۔ یہ جنت میں اتنی جگہ، یہ کن کے لیے ہے؟ سب سے پہلے جن ہستیوں کا تذکرہ کیا، طوبى لمن رآنی وآمن بی، یہ ان کے لیے ہے سعادت دنیا میں، خوشبختی اور بختوری دنیا میں، اور آخرت کے دن جنت میں یہ مقامات جو ہیں ان کے لیے ہیں جن کو صحابی کہتے ہیں، پھر ان کے لیے ہیں جن کو تابعی کہتے ہیں، پھر ان کے لیے ہیں جن کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ ان 7 بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا حق یہ ہے کہ میں صحابہ کرام کی عظمت کا معترف ہو جاؤں، میری زبان، میرا دل اس بات کی تصدیق کرے ان سے بہترین اللہ ذوالجلال نے اس امت میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر یہ اتنے عظیم لوگ تھے، اگر یہ عظیم ہستیاں ہیں، تو پھر ان سے سچی محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی مومن کو دیکھنا ہے تو مومن کی نشانی یہ ہے وہ انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے،
اور کسی نے منافق دیکھنا ہے تو منافق کی نشانی یہ ہے وہ انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے. اور روایت کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، اللہ ذوالجلال کے قرآن کے بعد اگر سب سے اوتھینٹک کتاب دنیا میں موجود ہے تو اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. منافق ہے جو صحابہ کی محبت کا اعتراف نہیں کرتا، اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں. یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے دیا ہے. مومن ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انصار سے محبت ایمان والے ہی کرتے ہیں، ان سے نفرت اور بغض اور عداوت منافق ہی رکھتے ہیں. فمن احبهم احبه اللہ، اور جس نے صحابہ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو صحابہ سے انصار سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی مبغوض ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ایوب السختیانی کہا کرتے تھے، من احب ابا بکر فقد اقام الدین. جس نے ابو بکر سے محبت کی رضی اللہ عنہ ارضا، اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل. جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کا صحیح راستے کا تعین کر کے روشن راستے کی طرف چل پڑا. ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ. جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو روشنیوں کا استقبال کر لیا. ومن احب علیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے علی سے محبت کی رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. ومن قال الحسنى في اصحاب رسول اللہ برئ من النفاق. اور جس نے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی گفتگو کی، سمجھ لو یہ نفاق سے اللہ نے اس کو بری کر دیا ہے، یہ منافق نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کہا وما اعددت لها، اور قیامت کی جلدی چاہنے والے تیاری کیا کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی تیاری ہے. کہا انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. سیدنا انس کہتے ہیں اسلام کے بعد آج تک اتنی خوشی مجھے نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے ملی. فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم. لوگوں گوار ہے نا، میں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں ان ہستیوں جیسے، لیکن چونکہ میری محبت ہے اور اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے، دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے. صحابہ کرام کا دوسرا حق یہ ہے ہر مسلمان پر کہ صحابہ کرام سے سچی محبت کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ ان ہستیوں کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور رول ماڈل بنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار
الا واحدہ، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، تورات کے مطابق عمل کیا، یہ جنت میں جائیں گے۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا، انجیل کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، میری امت میں بھی عنقریب 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب وہ کون ہوں گے؟ قال هم الجماعہ، لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی۔ جماعت کون سی ہوگی؟ جماعت کا نام نہیں بتایا، جماعت کا کام بتا دیا ہے، مشن، منہج، منہاج بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ جماعت ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، ان کا وہ مذہب اور دین ہوگا، منہج و منہاج ہوگا جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اپنا رول ماڈل بنانا، اپنے لیے نمونہ بنانا، یہ ان کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق، ان ہستیوں کی فہم کو، ان ہستیوں کی بصیرت کو اپنی بصیرت اور فہم کے لیے مشعل راہ بنانا۔ جو فہم اللہ نے ان کو عطا کی ہے، 1400 سال گزر گئے، کسی کو یہ فہم عطا نہیں ہوئی۔ وہ بصیرت اور حکمت و دانائی اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں ہے۔ فہم صحابہ، بصیرت صحابہ، حکمت و دانائی جو صحابہ کو اللہ نے عطا کی ہے، جو منہج ہے، جو منہاج ہے، یہ چوتھا حق ہے کہ ان کے منہج و منہاج کو، ان کی فہم و بصیرت کو دنیا جہان کی فہم و بصیرت پر مقدم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حذیفہ بن یمان کہتے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم سے پہلے جو گزر چکے ان کے راہ راست کو اختیار کرو۔ وَاللَّهِ لَئِنِ اسْتَقَمْتُمْ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں دیکھتے ہیں کہ حلقے بنے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے کبروا 100، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو، سارے بیک زبان اللہ اکبر 100 مرتبہ کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، ہللو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری دروازے پر پہنچتے ہیں۔ یہ استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ جو آج ختم ہو گیا ہے، کہ شاگرد اپنے اساتذہ کو گھروں سے لے کے آیا کرتے کہ رستے میں بھی کوئی علم سیکھ لیں گے۔ آج یہ محبتیں ختم ہوگی۔ کہتے ہیں استاد محترم مسجد میں یہ کچھ ہو رہا ہے، کہا تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ پھر عبداللہ ابن مسعود آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگے یہ تم نے کام کیا شروع کر دیا، اور ساتھ لفظ کیا استعمال کیے؟
اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا لقد ضللتم ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی تم اختیار کرو گے۔ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے یہ کون سے نئے راستے نکال لیے؟ ان ہستیوں کا منہج، جس طریقے سے تحمل و ادا انہوں نے کیا ہے، دین لیا ہے، کیسے اللہ کی رسول کی عبادت تھی، آپ کی ریاضت کیسے تھی، آپ کی سیاست کیسے تھی، آپ کی معیشت و معاشرت کیسے تھی، آپ کے عائلی زندگی کے حالات اور طور و اطوار کیا تھے، جو صحابہ نے دیکھے ہیں، جو صحابہ نے سمجھے ہیں، جو صحابہ نے کیے ہیں، وہ دین میرے اور آپ کے لیے ہوگا۔ جو عمل صحابی نے نہیں سیکھا اللہ کے رسول سے، میں اور آپ کون ہیں؟ ان ہستیوں کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہے، ان کی بات معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک پانچواں حق ہے ان ہستیوں کا، مسلمان ہونے کے ناطے سے ان ہستیوں کا پانچواں حق یہ ہے کہ ان ہستیوں کا جب نام آئے تو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ اور یہی عقیدت اہل سنت والجماعہ ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ والترضی عن اصحابہ، جب صحابہ کرام کا تذکرہ آ جائے تو رضی اللہ عنہم کہیں۔ یہ ایک مومن کو ادب سیکھنا چاہیے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک آئے تو اللہ جل شانہ، اللہ جلت قدرتہ، اللہ جلت عظمتہ، اللہ جل شانہ، الفاظ کا اضافہ کیجئے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت واضح، جہاں سرتاج رسل کا تذکرہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، جہاں صحابہ کا تذکرہ آئے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم وارضاہم کہیے، جہاں صالحین کا تذکرہ آئے جو دنیا سے چلے گئے تو رحمہم اللہ، رحمہ اللہ۔ اگر کوئی نیک انسان زندہ ہے تو نام لے کے کہو حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وفقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے۔ تم دعا کسی کے لیے کرو گے، اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، یہ منہج ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے محاسن بیان کریں۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو اسی طرح ہی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی محبت سکھایا کرتے جس طرح تحیات سکھاتے، کیونکہ تحیات اور اس طرح کی چیزیں نقل کرنے والے ناقلین اول تو یہی لوگ تھے، وحی کے مخاطبین میں صف اول کے شہسوار یہی تو تھے۔ اس لیے امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وَمِنَ السُّنَّةِ ذِكْرُ مَحَاسِنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ، سنت یہ ہے کہ صحابہ کے محاسن کا تذکرہ کیا جائے، وَالْكَفُّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِيهِمْ وَالْخِلَافُ الَّذِي شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور کبھی بھی زبان پہ ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال نہ ہو، اور جو ان کی آپس میں نوک جھوک کے بارے میں کبھی زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ فمن صب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احدا منهم فهو مبتدع، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے یہ بدعتی ہونے کی نشانی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے، امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ان حدیثوں کا مذاکرہ کیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کو بھی 10 لاکھ حدیثیں یاد۔ جو صحابہ کے بارے میں زبان غلط استعمال کرتا ہے بدعتی ہے،
اور امام اہل سنت والجماع کتنی بڑی بات کہتے ہیں، صرف اتنی بات نہیں کہ فہو مبتدع، رافضی، خبیث، مجلف، یہ اجٹ ہے، خبیث انسان ہے رافضی، یہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ یہ حق ہے ایک مسلمان پر ان کے محاسن بیان کرے۔ ایک 8واں حق بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کو کبھی بھی برے الفاظ سے نہ پکارا جائے، گالی نہ دی جائے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ واللعنہ ہی الطرد من رحمت اللہ، لعنت کا معنی یہ ہے، اس پر پھٹکار ہے، یہ اللہ کی طرف سے دھتکارا ہوا ہے، پھٹکارا ہوا ہے انسان۔ کون؟ جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں زبان ایسی حرکت دیتا ہے کہ ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کو گالی دینا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا تزکیہ اللہ نے کیا، جو مزکہ من اللہ ہیں تو مزکہ من حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ روئے زمین میں ان سے عظیم انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کیجیے، ان سے سچی محبت کیجیے، ان کو معیار ایمان نمونہ اور قدوہ اور رول ماڈل سمجھیے، ان کے محاسن کو بیان کیجیے، اور ان ہستیوں کے بارے میں زبان نہ کھولیے۔ ان کا 9واں اور 10واں حق بیان کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک 9واں حق یہ ہے، اس دور میں اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اللہ نے کیسا یہ عادل انسان پیدا کیا۔ اللہ ذو جلال امت اسلامیہ کو عادل انسان عطا فرمائے۔ جب ان سے صفین کے بارے میں سوال کیا گیا تو کتنا خوبصورت اور حکمت سے لبریز جواب دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے۔ تلک دماء کف اللہ عنها یدی لا اريد ان الطخ بها لسانی۔ آپ صفین کے بارے میں سوال مجھ سے کر رہے ہو، میرے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، میں اس وقت نہیں تھا، میں اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کسی نے پوچھا آخر کیوں؟ کہا اگر تو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے فرمان کو یاد بھی رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو زبانیں روک لیا کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، ستاروں کی بات ہو تو کافروں کی طرح ستاروں پہ کھیل اور ستاروں پہ ضرب و تفریق نہ کیا کرو۔ یہ مومن کا طریقہ ہے۔ مومن کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بارش آئی ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے، اور کافر کہتا ہے مطرنا بنوء کذا وکذا، یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو بارش آئی، یہ تو کافروں کا ذہن ہے۔ من اقتبس علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جو علم نجوم سیکھتا ہے وہ تو جادو سیکھتا ہے، اور جادوگری کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ایک کیا ہے؟ السحر، جادو سیکھنا اور جادو سکھانا، یہ جادوگری۔ بلکہ کسی پامس کے سامنے جا کے ہتھیلی پھیلانا
کسی بنگالی بابے کے سامنے، کسی کاہن کے سامنے صرف سوال کر دینا کہ بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، من اتی عرافا او کاہنا، صرف آ کے سوال کرتا ہے، فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی کے پاس جا کے صرف پوچھ ہی لے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن، نجومی اور پامس کے پاس آگے کہے میری قسمت بتائیے، اور جو کچھ وہ کہہ دے اس پہ یقین بھی کر لے، ادھر اس کی بات پہ یقین کرے گا، وہ قرآن کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ اذا ذکرت النجوم فامسکوا، جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو زبانیں روک لیا کرو، رک جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، تقدیر پہ بات آئے تو بحث نہ کیا کرو، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لَن يَجِدَ الرَّجُلُ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَيُؤْمِنَ أَنَّهُ مَيِّتٌ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ۔ کوئی بھی انسان ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا 3 چیزوں پر ایمان نہیں آتا۔ پہلا ایمان، وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ تقدیر کو بہانہ مت بناؤ، تقدیر اللہ نے لکھی ہے، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعملوا، عمل کرو۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کے لیے جو اللہ نے لکھا ہے اللہ اس راستے کو آسان کر دیں گے، عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، 3 ایسے بد نصیب ہیں جن کے فرائض اور نوافل اللہ قبول نہیں کرتے، عاق ومنان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ وہ شخص ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو کتنے بڑے خسارے کو سمیٹے ہوئے ہے کہ اس کے فرائض اور نوافل بھی قبول نہیں ہوتے۔ 10واں اور آخری حق ان عظیم ہستیوں کا مجھ پر یہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو پھر ان ہستیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یہ مومنوں کا رویہ ہے، جو ان سے پہلے مومن گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ صرف مومن نہیں، ایمان والوں کے بنیادی مومن ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ایمان دیا ہی ان کو، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اس لیے کتنی بڑی بات کہہ دی شیخ محمد بن صالح العثیمین نے، اذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم
وَيُحِبُّهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُمْ۔ جب تم دیکھو کہ کوئی انسان صحابہ کے بارے میں دعائیں کر رہا ہے اور صحابہ کے بارے میں بخشش طلب کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، سمجھ لو یہ ان کے منہج پر ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ، جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، وَلَا يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْهُمْ۔ تو یاد رکھنا، ایسا گالی دینے والا اگر تم دیکھو تو یہ وہ انسان ہے کہ صحابہ اس سے بری ہیں اور وہ صحابہ سے بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کا دفاع کرنا ایک مومن پر حق ہے۔ اسی لیے عری بن حمید کہتے ہیں ایک آدمی اٹھا جس نے سیدہ عائشہ حبیبۃ رسول اللہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں کے بارے میں بات کی تو کیا کہتے ہیں عمار رضی اللہ تعالی عنہ، اجلس مقبوحا منبوحا، او کبھی انسان دھتکارے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ تم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی بیوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ اور شاید کہ کسی نے یہ حدیث پڑھی ہو، اور ضرور پڑھی ہوگی، علماء نے سنائی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ، موت کی سختیاں مجھ پہ آسان ہو گئی ہیں جب مجھے یہ خوشخبری ملی ہے کہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہو۔ اس لیے امام حمیدی بیان کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، ان من السنہ الترحم علی اصحاب محمد، سنت یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں دعائیں کی جائیں۔ امام ابو ذر رازی کہتے ہیں 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لینا، یقین کرنا یہ زندیق ہے۔ سبب کیا ہے؟ وذلك ان الرسول حق، کیونکہ اللہ کے رسول بھی حق ہیں، والقرآن حق، قرآن بھی حق ہے، اور یہ قرآن یہ پہنچایا ہے ہم تک تو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اذا رأيت الرجل يذكر اصحاب رسول اللہ بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تم دیکھو کہ صحابہ کرام کا تذکرہ کوئی برائی سے کر رہا ہے، اس کے اسلام پہ تہمت لگاؤ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ فاتهمه على الاسلام، اور سرخسی نے تو اس سے بڑی بات کہہ دی، من طعن فیہم فهو ملحد منابذ الاسلام دواؤہ السیف ان لم یتب، جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کے بارے میں دشنام ترازی کر رہا ہے، یہ اسلام کو جھٹلانے والا ہے، جھٹکنے والا اور ملحد ہے، بے دین ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ حکومت وقت تلوار سے اس کا علاج کرے اگر یہ توبہ نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان ہستیوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے، ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں کو بنانے والا ہمیں بنا دے، اور قیامت کے دن انہی ہستیوں کا ساتھ نصیب فرما دے، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا